کہ رمضان جس میں آپ اور ہم سب سانسیں لے رہے، یہ مہینہ اس کی 7 رمضان المبارک کو رحلت ہے والدہ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، مربی رسالت، جنہوں نے اپنی آغوش میں رسول خدا کی پرورش فرمائی ہے، سیدہ فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا، کہ رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ میری والدہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کے بعد اگر کسی نے مجھے ماں بن کے پالا ہے تو وہ سیدہ فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا ہے۔ اور پوری زندگی جس طریقے سے سیدہ فاطمہ بنت اسد نے اپنی اولاد پہ رسول خدا کو فوقیت دیتے ہوئے رسول خدا کی پرورش کی ہے، چونکہ یہ صرف رشتہ داری کی بنا پر نہیں تھا بلکہ یہ حقیقت میں وہ عقیدہ تھا، چونکہ وہ جانتی تھیں کہ یہ خاتم النبیین ہیں، یہ سردار الانبیاء ہیں، یہ محبوب پروردگار ہیں۔ جس انداز میں سیدہ فاطمہ بنت اسد نے رسول خدا کی پرورش کی، اور وہ یقین، وہ اطمینان سیدہ فاطمہ بنت اسد کی حیات طیبہ میں ملتا ہے کہ جب امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی آمد کا وقت قریب آتا ہے اور سیدہ کعبۃ اللہ کے قریب آتی ہیں تو شیعہ سنی کتب میں ملتا ہے کہ سیدہ آتے ہی کعبۃ اللہ کی دیوار پہ اپنا ہاتھ رکھ کے ایک دعا مانگتی ہیں پروردگار کی بارگاہ سے، اور اس کا پہلا جملہ یہ ہے، اللہم انی مؤمنۃ بے، اللہ میں تجھ پہ مکمل ایمان رکھتی ہوں، تیرے نبیوں پہ، تیرے فرشتوں پہ، تیری کتابوں پہ مکمل ایمان رکھتی ہوں۔ اس انداز میں، اس یقین کے ساتھ، اس اطمینان کے ساتھ اس کی بارگاہ میں اس بات کا اعلان کرنا کہ جس کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تمنا قرآن میں ملتی ہے، اور پھر آگے جو وسیلہ بناتی ہیں اپنی مشکل کی حل کے لیے، پروردگارہ تجھے واسطہ ہے اس مولود کا جو مجھ سے ظاہر ہونا ہے، جو میرے پاس تیری امانت ہے، اس علی کے صدقے میں اسے وسیلہ بناتی ہوں۔ اور یہاں بھی ایک درس ملتا ہے کائنات کے لیے کہ جو خود والدہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی، وہ بھی خدا کی بارگاہ میں اگر اپنی مشکل کے حل کے لیے دعا کرتی ہیں تو وسیلہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو بناتی ہیں۔ تو اس مہینے سے یہ درس ملتا ہے سیدہ کی سیرت سے کہ اپنی ہر مشکل کے حل کے لیے خدا کی بارگاہ میں ان ہستیوں کو وسیلہ بنایا جائے اور رسول خدا اور ان کے اہل بیت کے وسیلے سے دعا کی جائے۔ اور پھر اگر عام عرب اور عورت ہوتی تو جس انداز میں دیوار کعبہ شک ہوتی ہے، تو عورت کا مزاج یہ ہے اور انسان کی فطرت یہ ہے کہ انہوں نے پیچھے ہٹ جانا تھا، لیکن چونکہ ان کے والد کا نام بھی اسد تھا اور ان کے بیٹے کو بھی کائنات اسد کہتی ہے، اسد کہتے ہیں شیر کو، چونکہ وہ ایک شیر کی بیٹی تھی اور ان سے ایک شیر دنیا میں ظاہر ہونا تھا جنہوں نے شیر خدا کہلانا تھا، کہ جو توحید کے شیر بن کے رسول خدا کی نصرت اور حمایت میں جنگ کرنی تھی۔ تو سیدہ کعبۃ اللہ کے اندر داخل ہوتی ہیں اور 3 دن تک کعبۃ اللہ میں قیام ہوتا ہے، اور اس بعد سے منزلت کا اور فضائل کا احاطہ کیا جائے اور اندازہ لگایا جائے کہ رسول خدا فرماتے ہیں وہ 3 دن آسمان سے خدا کے حکم سے حضرت حوا، حضرت آسیہ، حضرت مریم، حضرت ام فروہ جو ہمشیرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، وہ تشریف لاتی ہیں اور خدمت سر انجام دیتی ہیں۔ اور رسول خدا کی اس ہستی کے ساتھ ایک محبت اور ایک وہ روحانیت کا اس بات سے اندازہ لگائیں کہ جب امیر المومنین اطلاع دیتے اللہ کے رسول کو کہ یا رسول اللہ میری والدہ دنیا سے رحلت کر گئی ہیں، اور وہ رنجیدہ ہو کے، وہ نوحہ کنا ہو کے اللہ کے رسول فرماتے ہیں یا علی، فاطمہ بنت اسد صرف آپ کی والدہ نہیں تھیں بلکہ مجھ محمد کی بھی والدہ تھیں، انہوں نے مجھے ماں بن کے پالا ہے۔ روایات میں ملتا ہے کہ پا برہنہ، ننگے پاؤں اللہ کے رسول اس جانب چلتے ہیں جہاں سیدہ آرام فرما رہی ہیں، اور کچھ ایسی چیزیں انجام دیتے ہیں، ایسے اعمال انجام دیتے ہیں جو اس سے پہلے شاید صحابہ نے اور پورے مدینے نے کبھی نہیں دیکھے تھے، کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روایات میں کہ اپنا امامہ، اپنی ابا، ایک روایت میں کہ اپنا لباس، اپنا کرتا امیر المومنین کے حوالے کرتے ہیں اور کہتے ہیں یا علی اس سے میری والدہ کی مانند، چونکہ انہوں نے میری پرورش کی ہے، ان کے کفن کا میرے لباس، میرے امامے، میری ابا سے اہتمام
کیا جائے. اور اللہ، پھر جب جنازہ پڑھانے کا وقت آتا ہے تو ہمارے ہاں ابھی بھی برادران اہل سنت کے پاس 4 تکبیریں کہی جاتی ہیں، ہمارے ہاں 5 تکبیرات جنازے میں کہی جاتی ہیں، لیکن رسول خدا نے اپنی زندگی میں صرف 3 مراحل پہ منفرد حیثیت کی نماز جنازہ پڑھائی ہے. ایک حضرت جعفر طیار علیہ السلام کہ جو رسول خدا کی زبانی جنت میں فرشتوں کے ساتھ پرواز کر رہے ہیں، جب ان کی نماز جنازہ پڑھاتے ہیں تو اللہ کے رسول 30 تکبیریں بلند کرتے ہیں. اور پھر 2 ایسے واقعات آتے ہیں، ایک حضرت حمزہ سید الشہداء اور ایک سیدہ فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کہ ان کی نماز جنازہ پڑھاتے ہوئے اللہ کے رسول 70 تکبیریں بلند کرتے ہیں. جب حضرت عمار یاسر صحابی رسول سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے 70 تکبیریں بلند کی، تو رسول خدا ارشاد فرماتے عمار جب میں پہلی تکبیر بلند کرنے لگا تو میں نے دیکھا ہزاروں کی تعداد میں فرشتوں کی ایک صف زمین پہ نازل ہوئی اور وہ میری والدہ کی مانند سیدہ فاطمہ بنت اسد کے جنازے میں شریک ہوئی. جب میں نے دوسری تکبیر بلند کی تو دوسری صف نازل ہوئی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں نے 70 تکبیریں بلند کی اور 70 صفیں فرشتوں کی نازل ہوئی اور انہوں نے سیدہ فاطمہ بنت اسد کی نماز جنازہ میں شرکت کی. اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں سے جن ہاتھوں کی قسم خدا قرآن میں کھائے اور خدا کہے یہ پتھر مصطفیٰ کے ہاتھوں نے نہیں پھینکے بلکہ مجھ خدا نے پھینکے، ان ہاتھوں سے رسول خدا نے سیدہ فاطمہ بنت اسد کی لحد تیار کی. اور سیدہ کو لحد میں اتارنے سے پہلے خود اللہ کے رسول لحد میں اترتے ہیں اور اس لحد میں سو جاتے ہیں، بار بار زمین کے کونوں کو ہاتھ لگا کے کہتے ہیں یاد رکھنا میری والدہ تم میں آ رہی ہے اور میری والدہ کو کوئی تکلیف نہ آئے. جب حضرت عمار پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ نے اس طرح کا کیوں جو ہے وہ اظہار کیا، تو رسول خدا فرماتے ہیں جب میں لحد میں سویا تو میں نے دیکھا کہ جنت کے 2 دروازے سیدہ فاطمہ بنت اسد کی لحد میں کھل چکے تھے. چونکہ انہوں نے پوری زندگی میرا خیال رکھا تو اس لیے میں زمین کو بھی یہ نصیحت کر رہا تھا کہ میری والدہ کا خیال رکھنا. سبحان اللہ، سبحان اللہ.